شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہو جانا علامات قیامت میں سے ہے۔ جب فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوتی ہے تو باہمی تعلقات میں کمزوری آ جاتی ہے، بلکہ نہ صرف کمزوری آتی ہے بلکہ قطع تعلقی اور اجنبیت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور فتنوں کے دور میں، ازمائشوں کے دور میں پھر لوگ جو ہے وہ دنیاوی مصلحت کی خاطر ہی تعلق قائم کرتے ہیں، اسی سے تعلق قائم کریں گے جس سے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہو، اور اس کے علاوہ تعلق کو ترک کر دینا اجنبیت یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، وہی اس کے مقررہ وقت پہ اس کو ظاہر کرے گا، البتہ اس کی علامات میں تمہیں بتا سکتا ہوں، قیامت سے قبل پیش آمدہ حالات کی خبر میں دے سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر، فتنے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے قتل و خون ریزی۔ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، قتل و خون ریزی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، اور فرمایا لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی۔ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، فرمایا کم ہی کوئی شخص کسی کو جاننے والا ہوگا، کم ہی لوگ جو ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ بھی میرا رشتہ دار ہے۔ اجنبیت اس قدر ہوگی لوگوں کے درمیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ہی کوئی کسی کو جاننے والا ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ لوگوں کی آج کے حالات و واقعات کے عین مطابق ہے۔ آج لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کا نہیں پتا ہوتا، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص وہ اپنے ہی رشتہ داروں سے اپنے گھر سے باہر کہیں پبلک پارکوں میں ملتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے جاننے والے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تعلق جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں شخصی اور ذاتی مفاد کے اوپر، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ دنیاوی مصلحت کے اوپر تعلق قائم ہوتے ہیں، اور یہ تعلق ایمان باللہ پہ قائم نہیں ہوتے، اسلامی اخوت کی وجہ سے یہ تعلق قائم نہیں ہوتے، وگرنہ کیا شان ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے لیے آپس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے عزت و جلال کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، رب کے لیے آپس میں محبت کرنے والے یہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور فرمایا انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں پہ رشک کریں گے کہ کیا نصیبے والے ہیں یہ لوگ، وہ لوگ جو آپس میں رب کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ تعلق جو دنیاوی مصلحت کے اوپر قائم ہوتا ہے، جس قدر تیزی سے قائم ہوتا ہے اسی قدر تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص دیکھے گا کہ اگر میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو یہ تعلق باقی رہے گا، وگرنہ تعلق ختم۔ اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، فرمایا تین خصلتیں جس شخص میں آ جائیں، تین خوبیاں کو جو مالک ہے وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا جس شخص کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کے ہو جاتی ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ قال اللہ قال الرسول کا نام دین ہے۔ یاد رکھیے کوئی مذہب اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے نازل نہیں فرمایا، یہ لوگوں کے ایجاد کردے ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے دین اسلام کو نازل فرمایا ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو میری پیروی کرنے کے سوا وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے، اور چاہے جائے کہ کسی امتی کی پیروی کی جائے، کسی امتی کے مذہب کو مانا جائے،
یہاں تو کوئی نبی بھی اپنی جو ہے وہ شریعت چلا نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو کسی امتی کی بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس لیے جس شخص کے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، رب کا فرمان آ گیا، اب اس کے مقابلے میں تمام کی تمام تحقیقات کو جو ٹھوکر مار دیتا ہے، فرمایا یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پانے والا ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی سے، ساری کائنات سے بڑھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے۔ پھر کیا معنی رکھتا ہے کسی امام کا قول ہمارے سامنے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور فرمایا وہ شخص کسی سے محبت نہیں کرتا الا للہ، مگر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے۔ فرمایا یہ شخص بھی ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے، دنیاوی مفادات کی خاطر نہیں، دنیا کی مصلحت کی خاطر نہیں، اس کی دل کی چاہت کی بنیاد پہ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل اعمال میں سے یہ ہے حب للہ والبغض فی اللہ، کہ کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے۔ دیکھیے نا وہ شخص جس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تھی، اس نے اپنی پس بستی کو چھوڑا ہے اور دوسری بستی میں اس شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہے جس سے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں فرشتے کو بٹھا دیا، اور فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی فلاں بستی میں جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا کہ کوئی احسان ہے اس کا تیرے اوپر جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ تو کہا نہیں، کوئی احسان نہیں، میرے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ سن لیجئے، پھر میں بھی کوئی عام شخص نہیں، رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِي، کہ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ تعلقات جو دنیاوی مصلحت کے اوپر قائم ہوتے ہیں، جن میں کوئی اسلامی اخوت کا عمل دخل نہیں ہوتا، بس ایک شخص دیکھتا ہے کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، میرا تو اس سے محبت ہے، اور ایسے تعلق جتنی جلدی یہ کمزور تعلق قائم ہوتے ہیں اس قدر تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بس میں دیکھوں گا میرا کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک، وگرنہ تعلق ختم۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فرمایا لوگوں کے درمیان اس قدر قرب قیامت اجنبیت ڈال دی جائے گی، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفَ أَحَدًا، کہ یہاں تک کہ کوئی کم ہی کسی کو جاننے والا ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بنائے۔